وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے،
صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، صحابہ کی محبت میں یہ دل سرشار ہو جائے۔ جو تھے ہم راز ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلو میں، جو تھے ہم راز ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلو میں۔ اگر شک ہے تو روضے پر نظر ایک بار ہو جائے۔ ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک کائنات مالک ارض و سما کی ذات باری تعالیٰ کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب نبی محبوب کائنات سرور کائنات ہادی کونین رسول ثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر میں آج چاہتا ہوں ایک نئے انداز میں آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی چند خصوصیات کو بیان کروں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل و مناقب کو اتنے سے وقت میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی تھے ان کے خلاف سازشیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں ہی ہوتی رہی، بلکہ یہود و نصارہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر آپ کی ذات کے حوالے سے بڑے بڑے معاملات اٹھائے۔ قرآن اس بات کا شاہد ہے، سورۃ النور اللہ کریم نے اس کی جو آیات نازل فرمائی کہ وہ ظالم وہ منافق وہ انسان ایسے تھے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو بھی نہیں بخشا، چہ جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو چھوڑ دیتے۔ اگر آپ واقعہ افک پڑھتے ہیں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تراشی، ان کی عزت و آبرو پر حملہ، جس کی وجہ سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مہینے تک انتہائی کرب میں انتہائی دکھ درد میں رہے ہیں، اور اس کے بعد مسجد زرار کا بننا مدینے کے اندر، مسجد بنانا کوئی گناہ نہیں ہے، مسجد بنانے کی ایک فضیلت ہے، ایک مقام ہے، بنانے والے کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، لیکن یہ جو مسجد بنانا چاہتے ہیں اس مسجد میں یہ فتنہ انگیزی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم نے وہ راز کھولے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آئیے ہمارے درمیان ایک فیصلہ ہے، صلح کرانی ہے، آپ آئیں فیصلہ کریں۔ بنو نذیر قبیلے نے بلایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور بات چیت ہونے لگ گئی، اور خود چھت کے اوپر چڑھ کے اوپر سے پتھر گرا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ راز بھی اللہ کریم نے وحی کے ذریعے محبوب نبی کو بتایا۔ اللہ کے رسول اٹھ کے وہاں سے چلے گئے اور بعد میں حکم دیا بنو نذیر کو کہ آج کے بعد فیصلہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہاری سواری جتنا سامان اٹھا سکتی ہے وہ لے لو، مدینے میں آج کے بعد آپ رہ نہیں سکتے۔
بنو نذیر قبیلہ مدینے کو چھوڑ کر خیبر میں آباد ہوتا ہے۔ یہ فتنہ انگیزیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاہدہ کیا ہے بنو قریظہ نے، بنو قریظہ والوں نے معاہدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن غزوہ احزاب ہوئی، اس میں دشمن کا ساتھ دیا، 1.5 مہینے تک لگاتار یہ جنگ چلتی رہی۔ 1.5 مہینے کے بعد رب کریم نے فتح دی، مسلمان صحابہ اللہ کے رسول گھر کی طرف پلٹے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں ہیں اور اپنا جنگی ساز و سامان زرہ ہے، تیر ہے، یہ رکھ رہے ہیں، زرہ اتار رہے ہیں، جبریل آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل رب نے فتح دی ہے، اب آرام کریں گے، سکون کریں گے، اسلحہ اسی لیے اتار رہے ہیں۔ عرض کی اللہ کے رسول جی ابھی تک فرشتوں نے اسلحہ نہیں اتارا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات کیا ہے؟ کہا بنو قریظہ والوں نے بد عہدی کی ہے، پہلے ان سے 2 ہاتھ کرنے ہیں پھر واپس آنا ہے۔ میں صحابہ کی عظمت پر قربان جاؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی گلیوں میں آواز لگوائی ہے کہ میرے صحابہ عصر کی نماز جا کے بنو قریظہ میں ادا کرنی ہے۔ اللہ کی قسم ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ بات کی ہو کہ اللہ کے رسول 1.5 مہینے کے بعد گھر آئے ہیں، ابھی تو بچوں کے گالوں پر بوسے بھی نہیں دیے، ابھی تو گھر میں آئے ہیں، ابھی تو بچوں سے محبت اور پیار کا اظہار بھی نہیں کیا، واپس کیسے پلٹے؟ ایک رات تو رہنے دیجئے، کل چلے جائیں گے۔ ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس نے بات یہ کی ہو عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے ادا کی۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ بات کہہ دی جاتی، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم تھوڑا سا وقت اگر دین کے لیے نکلوانا چاہیں کہ آئیے تھوڑا سا وقت نکالیے، اللہ کی قسم جمعے میں بھی ہم انتظار کرتے ہیں خطیب صاحب کب منبر سے نیچے اترے اور تکبیر اقامت کہی جائے اور ہم مسجد میں جائیں، جب جا کے نماز پڑھے اور نکل جائیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم خطبہ سن سکیں صحیح معنوں میں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قربانیاں کس قدر دی ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عصر کی نماز وہاں جا کے ادا کرتے ہیں۔ اور یہ ایک دن کا محاصرہ نہیں ہے، 5-6 دن لگاتار محاصرہ چلا ہے۔ بنو قریظہ کے سردار آ گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیجئے، کیا بات ہے؟ کہا آپ کا ساتھی سعد وہ ہمارے قبیلے کا جو سردار ہے، جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہے۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر لگا ہے غزوہ احزاب میں، خون جاری ہے، خون نکل رہا ہے، موت یقینی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ تب تک موت نہ دینا مجھے جب تک بنو قریظہ اپنے قبیلے کا انجام نہ دیکھ لوں۔ میرے قبیلہ والوں نے اللہ کے رسول سے بد عہدی کی ہے، میں ان کا انجام دیکھنا چاہتا ہوں۔ قربانی کا انداز دیکھیے، صحابہ فرماتے ہیں ادھر رب سے دعا کی، ادھر خون بند ہو گیا، خون فوراً رک گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ مسجد نبوی کے سین میں لگوایا ہے تاکہ صحابہ تیمارداری وہاں کریں۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ حاکم منظور ہے، اس کا جو فیصلہ ہے وہ ہمیں منظور ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلوایا، یہ گدھے پہ سوار ہو کے آئے، جیسے قریب پہنچے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بنو قریظہ والوں کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کا استقبال کرو۔ یہودیوں کو کھڑا کر کے استقبال کروایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد تیرے قبیلے والوں کو تیرا فیصلہ منظور ہے۔ اللہ کے رسول کیا واقعی فیصلہ منظور ہے میرا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہاں، ان کی زبان سے میں نے الفاظ سنے، یہ خود کہتے ہیں جو فیصلہ آپ کرو گے وہ انہیں منظور ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی اللہ کے رسول میرا فیصلہ پھر سن لیں، میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جتنے مرد لڑنے کے قابل ہیں سب کی گردنیں اڑا دی جائیں
ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے بوڑھے غلام اور لونڈیاں بنا لی جائیں۔ یہ فیصلہ اپنے قبیلے کے بارے میں۔ آج ہر مسلمان کے اندر یہ بیماری آ گئی، اگر پنجابی ہے تو پنجابی کی حمایت کرتا ہے، سندھی ہے تو سندھی کی حمایت کرتا ہے، چاہے غلطی پر ہو۔ قومیت، لسانیت، سب ہمارے اندر بیماریاں آ گئی ہیں۔ کیوں؟ یہ مسلمانیت نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو زبان کی دعوت دیتا ہے، قومیت کی طرف بلاتا ہے، عصبیت کی دعوت دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، ان کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ آج ہم عصبیت میں پڑے ہیں، یہ اردو سپیک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ مسلمانیت ختم ہو گئی۔ ہم اس حیثیت سے دیکھتے نہیں کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، ہم اس حیثیت سے نہیں دیکھتے۔ اور دیکھیے ساتھ کا فیصلہ کیسا فیصلہ ہے۔ کہا جتنے مرد لڑنے کے قابل ہیں سب کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ ایک دن میں بنو قریظہ کے 700 جوانوں کو قتل کیا ہے مسلمانوں نے۔ کتنے؟ 700۔ جن کے 700 نوجوان قتل ہو جائیں وہ یہودی بڑے آرام سے بیٹھ جائیں گے، بڑے سکون سے بیٹھیں گے۔ آج کا مسلمان صرف اس بحث میں پڑا ہے کہ جو شہید ہوئے حضرت حسین، اس کے شہید ہونے کے پیچھے یزید تھا، کون تھا، کیا تھا؟ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کوئی ایسی نہیں ہے۔ حقیقت ذرا شروع سے اٹھائیے، حقیقت کیا ہے؟ جن کے 700 جوان قتل ہوئے وہ آرام سے نہیں بیٹھے، انہوں نے تمہیں خود لڑوایا، سازشیں کی۔ بنو نذیر قبیلہ آ کے آباد ہوا خیبر میں۔ خیبر کے قلعے کو فتح کرنے والا کون ہے؟ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بدلہ کس کی اولاد سے لیا گیا؟ ابو بکر کی اولاد سے، عمر کی اولاد سے، عثمان کی اولاد سے بدلہ لیا ہے؟ نہیں، جب بدلہ لیا تو اسی سے بدلہ لیا جس نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا تھا، اسے بھی شہید کیا، اس کے بیٹے کو بھی شہید کروایا، حضرت حسین کو شہید کروایا، حضرت حسن کے ساتھ بھی معاملہ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا مولوی، دو مولوی آپس میں بحث کرتے ہیں کہ کون اس کا قاتل ہے، اس کا کیا ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ پس منظر میں حقیقت میں ہے کون ہے پیچھے۔ وہ جو سازشیں چلنے والے تھے آج تک چلتے آ رہے ہیں، آج ہمارے دین کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہودیوں تمہیں تو رب نے بڑی عزتیں دی تھیں۔ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اور یاد کرو بنی اسرائیل، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلتیں عطا کی۔ اللہ سارے جہانوں پر فضیلتیں عطا کی، انہوں نے کیا کیا ہے؟ کون سا بڑا عمل ایسا کر دیا کہ جہانوں پر فضیلت مل گئی؟ رب کا قرآن پڑھ کے دیکھیے، پورا قرآن بنی اسرائیل کی بے وفائیوں سے بھرا پڑا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک بات زندگی میں مانی ہے، صرف ایک بات۔ جب پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے لوگوں رب کا حکم ہے میرے ساتھ چلو، اپنے گھروں سے نکلو، بنی اسرائیل اپنے آپ کو بچانے کے لیے فرعون کے عذاب سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل پڑی۔ جب سمندر کے کنارے پہ آئے کیا کہتے ہیں؟ آگے دیکھا پانی کی موجیں اور پیچھے ڈرا ہے فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے شکوے کرنے لگ گئے کہ اے پیغمبر موسیٰ، ہمیں گھر سے اس لیے نکالا تھا کہ یہاں کھڑے ہوتے ہیں تو فرعون کا لشکر کاٹے گا، آگے جاتے ہیں تو پانی میں ڈوب کے مر جائیں گے، گھر سے مروانے کے لیے نکالا تھا کیا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا بات کہتے ہیں؟ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا
رب ہے میرے ساتھ میرا ان معیہ صرف اپنے ایمان کی گواہی دی ہے، اپنے ایمان کی، کسی کے نہیں۔ قوم کے بارے میں جان رہے تھے، قوم تو شکوے شکایت کرنے پہ لگی ہے۔ کہتے ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ میں قربان جاؤں صحابہ کی عظمت پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے کو چھوڑ کر مدینے جا رہے ہیں، اور کافر مکے کا جانتا ہے کہ سب سے بڑا مقام کس کا ہے۔ جب مکے سے نکلے مدینے کے لیے، ہجرت کے لیے، تو کفار مکہ نے انعام رکھا ہے کہ جو بندہ ان دونوں کو گرفتار کر کے لائے یا ان کا سر لے کے آئے 200 اونٹ انعام ملے گا۔ 200 اونٹ ابو بکر کو لائے تب بھی 100 اونٹ، محمد کریم کو لائے تب بھی 100 اونٹ۔ یہ اعلان ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ابو بکر کا اور اللہ کے رسول کا مقام ایک ہے؟ ایک ہے؟ نہیں۔ ایک زمین ہے تو دوسرا آسمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی امام الانبیاء ہے، ابو بکر امتی ہے، لیکن کافر جب انعام سر کا رکھتا ہے تو ایک جیسا، 100 اونٹ محمد کے لیے اور 100 اونٹ ابو بکر کے لیے۔ کیا بات ہے؟ ایک مثال دے کے آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ بات کیا ہے۔ ہمارے ہاں دودھ میں پانی بڑا ڈالتے ہیں، آپ کے ہاں تو پتہ نہیں ہے، خالص ملتا ہوگا، ہمارے ہاں تو رنگ ہی اس کا عجیب سا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب پانی دودھ میں جاتا ہے نا تو دودھ چیخ کر کہتا ہے اور میرا رنگ سفید ہے، تیرا رنگ بھی سفید نہیں ہے۔ مجھ میں رب نے ایک ذائقہ رکھا ہے، ایک ٹیسٹ ہے، ایک مزیداری ہے، تیرے اندر کیا ہے؟ میری قیمت بہت زیادہ، تیری قیمت کیا ہے؟ پانی کی کیا قیمت ہے؟ اور دودھ کی قیمت کیا ہے؟ دودھ بیچارہ شور کرتا ہے، پانی زبان حال سے کہتا ہے ٹھیک ہے میری رنگت بھی سفید نہیں ہے، تیری رنگت سفید ہے، مجھ میں ذائقہ بھی نہیں، تیرے اندر ذائقہ ہے، میں مزیدار نہیں، تجھ میں مزیداری بھی ہے، لیکن ایک بات سن لے، مجھ میں وفاداری یہ ہے کہ جب حلوائی کڑاہی میں ڈال کے چولہے پہ رکھے گا، نیچے آگ جلائے گا، آگ جلے گی، جب تک میرا ایک قطرہ بھی تیرے اندر رہے گا تب تجھ تک نہیں آئے گی، سب سے پہلے جلوں گا میں۔ اچھا تو یہ وفاداری ہے، پہلے تو جلے گا، مجھ تک اس کی تپش بھی نہیں آئے گی۔ کہا تو پھر ٹھیک ہے، جو قیمت میری لگے گی وہ قیمت تیری لگے گی، وہ قیمت تیری لگے گی۔ جو وفاداری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھائی ہے، وہ وفاداری کوئی اور نہیں دکھا سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ خلیلیت کیسے ملی ہے؟ کہا خلیلیت ایسے نہیں ملتی۔ کہا جب رب نے مجھ سے مانگا کہ اے خلیل تیری جان چاہیے تو میں نے کہا لن نیران، میری جان آگ کے حوالے، اللہ میں تیرے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں۔ جب میرے رب نے کہا کہ اے ابراہیم اولاد چاہیے تو میں نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ جب میرے رب نے کہا ابراہیم تیرا مال چاہیے، میں نے کہا للضیفان، میرا مال تیرے مہمانوں کے لیے۔ میں نے سب کچھ دے کے جب رب نے پوچھا ابراہیم بتا تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ کہا اللہ میرے دل میں ایک ہی صرف محبت ہے تو وہ محبت تیری ہے۔ یہ خلیلیت ایسے نہیں ملی۔ میرے محبوب نبی نے جب مال مانگا، ایسے نہیں رب کے حبیب نے کہا کہ اگر دنیا
میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہوتا. وہ خلیلیت کا جو نام ملا ہے وہ ایسے نہیں ملا. میرے محبوب نبی نے جب اولاد مانگی تو وہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کر دیا. جب مال مانگا تو گھر کی صفائی کر کے لے آئے. جب دل کی کیفیت پوچھی تو رب کریم نے قرآن میں بتا دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. اے میرے محبوب نبی تیرے رب نے دلوں کو چیک کر لیا ہے. اس دل میں محبت ہے یا تو رب کی محبت ہے یا اس کے رسول کی محبت ہے. دو چیزوں کی محبت ہے. میرے محبوب نبی کے ساتھ ہجرت والی رات چلے ہیں. ہجرت والی رات ساتھ چلے ہیں. غار کے کنارے پہ گئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول رک جائے. جب پہاڑی پہ چڑھنے لگے تو قدموں میں نقاہت آئی پیارے نبی کے, تو کندھوں پر سوار کر دیا. تیرا یار صدیق پیارا ہے جس تن من تیتھوں بارا ہے. چایا موڑے بار نبوت دا اسوار دیاں کیا باتاں نے. رب امتی آکھے ہر ویلے غم خار دیاں کیا باتاں نے. میرے محبوب نبی کو کندھوں پر سوار کر دیا. اندر گئے, غار کی صفائی کی. ایک سوراخ پہ کپڑا نہیں لگا. محبوب نبی نے آپ کے دامن میں سر مبارک رکھا, آرام کر رہے ہیں. ایک موسی نے ڈس لیا ہے, اظہار نہ کیا, حرکت نہ کی, محبوب نبی کے آرام میں خلل نہ آ جائے. آنکھوں نے بتا دیا. جب درد آنکھوں تک پہنچا تو آنکھیں برسی. محبوب نبی کے رخسار پر جب آنسو گرا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول کسی موذی نے ڈس لیا ہے. میرے محبوب نبی جب دنیا سے جا رہے ہیں کیا کہتے ہیں؟ عائشہ آج اس یہودیہ کے جو کھانے میں زہر ملا تھا وہ میرے گلے کو کاٹ رہا ہے. اور جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اسی موت میں, اسی زہر میں جو سانپ نے ڈسا تھا وہ اثر دوبارہ ظاہر ہوتا ہے. میرے محبوب نبی کی زندگی کو دیکھیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھیں, آخری لمحات کو دیکھیں تو آپ کو سیم زندگی نظر آتی ہے, ایک جیسی نظر آتی ہے. ایسے نہیں کہا صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے. صحابہ کی محبت میں یہ دل سرشار ہو جائے. جو تھے ہمراز ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلو میں. اگر شک ہے تو روزے پر نظر ایک بار ہو جائے. اللہ نے دنیا میں بھی ساتھ رکھا اور آخرت میں بھی, قبر میں بھی ساتھ, آخرت میں بھی ساتھ. میرے محبوب نبی سے عرض کرتے اللہ کے رسول دشمن اوپر آ چکا ہے, دشمن اوپر آ چکا ہے, اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے گرفتار کر لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو رب نے الفاظ نکلوائے وہ بھی قرآن کی زینت بنے. اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا لا تحزن, ابو بکر غم کرنے کی بات نہیں ہے, ان اللہ معنا, ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے, ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے. اپنے ایمان کی گواہی دی. میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر قربان جاؤں. میرے محبوب نبی کی زبان سے جو کلمہ نکلا سیگا بھی ایک ہی ہے, لفظ بھی ایک ہے, جس میں ایمان
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کا بھی تذکرہ ہے اور ابو بکر کے ایمان کا بھی تذکرہ ہے. اس بات سے کوئی انکاری نہیں ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جتنے اچھے انسان دنیا سے گئے، کوئی بھی کام کر کے گئے، ان کے جانے کے بعد، مثال کے طور پر رئیس المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ ہے، دیگر محدثین ہیں، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں لکھ گئے، لیکن جب دنیا سے گئے، ان کے جانے کے بعد ان کی زندگی پر ان کے چاہنے والوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ یہ کہاں پیدا ہوئے، ان کا باپ کون تھا، کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، کہاں کہاں انہوں نے سفر کیا، ان کے اساتذہ کون تھے، ان کے شاگرد کون کون سے تھے، انہوں نے کتابیں کون کون سی لکھی ہیں، کس علم پر ان کو مہارت تھی. ان کے دنیا سے جانے کے بعد کتابیں لکھی گئیں ان کی زندگی کے اوپر جانے کے بعد. اور قربان جائیں صحابہ کی عظمت پر، ابھی دنیا میں آئے نہیں، ابھی دنیا میں نہیں آئے، ابھی پیدا نہیں ہوئے. اللہ کریم نے ہزاروں سال پہلے ان کی زندگیوں کے تذکرے کیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، میں نے تو ان کے تذکرے تورات میں بھی کیے، میں نے قوم موسیٰ کو بھی بتایا ہے، میرا آخری نبی آئے گا، اس کے جو ساتھی ہوں گے ان کے کردار کیا ہوں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرما دیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ کریم نے تو قرآن میں بتا دیا وہ آپس میں نرم ہوں گے، غیروں کے لیے گرم ہوں گے، لیکن آج کا مسلمان ان کو آپس میں ہی گتھم گتھا کرانا چاہتا ہے، ان کے اپنے مشاجرات کو لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے ان کی زندگیوں کو متنازع بنانا چاہتا ہے. وہ مسلمانوں یاد رکھو صحابہ کے بارے میں ان کے ہاتھوں سے قرآن بھی ہم تک پہنچا، ان کے ہاتھوں سے نبی کا فرمان بھی ہم تک پہنچا. اگر ان کی زندگیوں کو آپ نے عیبدار کر دیا تو تمہارے دین اسلام کی بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی. یہ قرآن لکھنے والا کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. آج کا مسلمان یہ بات کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں تو اس کو رضی اللہ عنہ بھی کہنا نہیں چاہتا، اس صحابی کے بارے میں جس نے رب کے قرآن کی کتابت کی ہو. کیسا عقیدہ ہے، اور بنا پھرتا ہے میں شیخ الاسلام ہوں، شیخ الاسلام. اور ہمارے مسلمان بڑے معتقد ہیں، ٹولیوں کی ٹولیوں ان کے پیچھے ہیں. اور یاد رکھیے صحابہ کی اولادوں کو متنازع بناؤ گے تو صحابہ کی تربیت پر حرف آتا ہے کہ صحابہ نے تربیت صحیح نہیں کی. کیا کہنا چاہتے ہو؟ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں لیتی ہیں، مدینے کی گلیوں میں صدا لگئی ہے کہ لوگوں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1750 کشتیاں بیڑے تیار کیے ہیں اور سمندروں کو پار کر کے لڑائی کرنی ہے، دین اسلام کو پہنچانا ہے. اپنے شوہر کو آواز دی، عبادہ. کون عبادہ؟ جسے محبوب نبی نے بھیجا کہ عبادہ میں تمہیں عامل بناتا ہوں، ذرا لے کے آنا، زکوٰۃ وصول کر کے آنا. کہا ٹھیک ہے. جب چلنے لگے تو محبوب کائنات نے فرمایا عبادہ ایک بات کا خیال رکھنا، قیامت والے دن اس حال میں مجھ سے ملاقات نہ کرنا کہ تیرے کندھے پہ گائے بکری جانور بلبلا رہے ہوں. اللہ کے رسول جی کیا مطلب ہے؟ کہا اگر تھوڑی سی بھی کمی بیشی ہو گئی تو یاد رکھنا رب کی عدالت میں اس انداز میں آئے گا بندہ. اللہ کے رسول جی مجھے معاف کر دیجئے، میں نہیں جانا چاہتا،
کسی اور کو بھیج دیجئے، میں نہیں چاہتا قیامت والے دن رب صدا لگائے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں الگ ہو جاؤ، اور عبادہ بن صامت نظر آئے تو مجرموں کی صف میں عبادہ بن صامت یہ نہیں چاہتے۔ بیوی کہتے ہیں عبادہ جنت لینے کا وقت آ گیا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے خود پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سنا تھا کہ جو بندہ اس غزوے میں شمولیت اختیار کرے گا اللہ نے جنت تو اس کے لیے واجب کر دی ہے۔ دونوں میاں بیوی مدینے کو چھوڑ کر دمشق آتے ہیں۔ شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور عبادہ بن صامت اپنی بیوی کی طرف سے سند کے لحاظ سے نبی کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کی قسم رب کریم نے محبوب نبی کی حدیث کا مصداق بنایا تو امیر معاویہ کو بنایا۔ کون امیر معاویہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام پیارے نبی کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے سامنے ایک وفد آیا ہوا ہے، غسان کے علاقے سے شہزادہ ہے، وہ بھی پاس بیٹھا ہے۔ جب جانے لگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے تحفے لے کے آیا ہوں، اپنے کسی ساتھی کو ہمارے ساتھ بھیجیے وہ تحفے لے کے آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے نظر ماری، ساتھی اور کوئی نظر نہ آیا، امیر معاویہ پر نظر پڑی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا معاویہ ان کے ساتھ جاؤ، وہ تحفے تحائف لے کے آؤ۔ کہنے لگے میں جلدی سے نکلا، جوتا بھی نہ پہن پایا کہیں پیارے نبی کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اس شہزادے کے ساتھ نکلا، شہزادہ تو سواری پر سوار ہو گیا۔ جب میں آگے چلا تو مکے کی گرم ریت، مدینے کی دھوپ سخت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر چل تو نکلا لیکن پاؤں جل رہے ہیں، پاؤں جل رہے ہیں۔ میں نے شہزادے سے کہا آپ سوار ہو مجھے اپنا جوتا دے دو۔ کہنے لگا تو محمد کا کمین غلام ہے، میں تمہیں اپنا جوتا کیسے دوں؟ میں تو نہیں دوں گا۔ کہا چلو جوتا نہیں دیتے مجھے اپنے پیچھے ہی بٹھا لو۔ کہا میں تجھے پیچھے نہیں بٹھاتا، ساتھ چلو۔ کہنے لگے 3 میل لگاتار دوڑا اس سواری کے ساتھ، میں نے وہاں سے تحفے لیے، 3 میل واپسی میں پیارے نبی کے پاس آیا، ساری بات بیان کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا بردبار تحمل مزاج کوئی بندہ ہے تو وہ معاویہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات یہ فرما دی، بات یہاں تک ہوتی تو شاید بیان نہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ساتھی 20 سال گورنری کرتا ہے، 20 سال کے بعد حکومت مل گئی، تنہا آدھی دنیا کا حکمران بن گیا۔ غسان کا علاقہ فتح ہوا، 4000 قیدی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، رسیوں میں بندھے ہوئے جب دمشق میں لائے گئے تو سب سے آگے وہی شہزادہ تھا۔ آپ نے دیکھ کے پہچان لیا، سیدنا معاویہ کو پہچان نہ پایا کہ وہ غلام، وہ ایک ادنا سا بندہ کیسا حکمران بن سکتا ہے۔ کہا آپ غسان کے بادشاہ کے بیٹے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا پھر 1 مہینے لگاتار آپ میرے دسترخوان کے مہمان رہے۔ 1 مہینہ اس کی مہمان نوازی کی جس نے 3 میل ساتھ دوڑایا تھا۔ مہینے کے بعد اسے آزاد کیا، 10,000 دینار دیے، یہ لے کے باہر نکلا اور لوگوں سے کہتا ہے یار تمہارا بادشاہ بڑا اچھا ہے اور بڑا رحم دل انسان ہے۔ کہا ہاں بڑا رحم دل انسان ہے۔ پوچھتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام معاویہ ہے۔ وہ بات دوبارہ دماغ میں آئی، وہیں سے واپس پلٹا، 10,000 دینار لے کے واپس پلٹا ہے اور آ کے سیدنا امیر معاویہ سے پوچھتا ہے بتا تیرا نام کیا ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں محمد کا غلام ہوں، میں محمد کا کمی ہوں، میرا نام کیا پوچھتا ہے؟ میں محمد کا غلام ہوں۔ کہا
نہیں تو وہی معاویہ ہے جسے میں نے 3 میل اپنے ساتھ دوڑایا تھا. 10,000 قدموں پہ پھینک کر کہتا ہے اے معاویہ اپنے محمد کا کلمہ پڑھا دے، میں بھی اسی کا غلام بننا چاہتا ہوں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی زندگی کو تان صحابہ کی جن صحابہ نے اسلام کے لیے کام کیا ہے انہی کو تان و تشنیع کا نشان بنایا ہوا ہے. وقت اوپر ہو چکا ہے، انشاءاللہ کبھی زندگی نے وفا کی پھر ملاقات ہوئی تو اسی موضوع کو آگے چلائیں گے. بہت صحابہ کی ایسی بہترین مثالیں موجود ہیں. صرف ہماری کمزوری یہ ہے ہم دنیا جہان کے ناول پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو نہیں پڑھتے کہ انہوں نے کیسے قربانیاں دی، کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. ہم تو بس وہ 5 تن کے قائل ہیں، 5 تن بس ہوتی پھر رہی ہے، بس 5 تن پاک ہیں. وہ پاک ہے تو باقی کے بارے میں تم نظریہ کیا رکھتے ہو؟ 5 تن تو پاک ہیں، باقی کیا ہیں؟ ان کے بارے میں کیا؟ ہم اس لیے کہتے ہیں 5 تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں. 5 تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں. ابو بکر عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان. ابو بکر عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان. یہ نجم ہدایت ہے، یہ نجم ہدایت ہے. ابو ذر ہو کہ ابو سفیان کیوں ہم کو نہ پیارے ہو، کیوں ہم کو نہ پیارے ہو. محبوب نے سوارے ہیں، سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ.